من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو مسلمان بنایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، جس پر ہم اللہ رب العالمین کا کتنا بھی شکر ادا کریں پھر بھی کم ہے. اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد درود و سلامتی ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے سے دین اسلام کی ساری تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، جب تم مصر میں داخل ہونا تو تم مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نظر بد کا ذکر کیا، یعنی بری نظر کا ذکر کیا. اس دنیا کے اندر انسان کو لاحق ہونے والی بیماریوں میں سے سب سے خطرناک بیماری نظر بد کا لگنا ہے. نظر بد کا مطلب کیا ہے؟ نظر بد کس کو کہتے ہیں؟ نظر بد کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کی اچھائیوں سے متاثر ہو کر یا کسی انسان کی خوبیوں سے متاثر ہو کر اس انسان کو ایسی بری نگاہوں سے یا حسد کی نگاہوں سے دیکھنا کہ جس کے دیکھنے کی وجہ سے سامنے والا بیمار ہو جائے، سامنے والا پریشان ہو جائے، سامنے والا تکلیف میں مبتلا ہو جائے. بعض لوگوں کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جب یہ اپنی نگاہوں سے سامنے والے کو دیکھتے ہیں تو سامنے والے کو بیمار بنا دیتے ہیں، سامنے والے کو پریشان کر دیتے ہیں، سامنے والے کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، نظر بد اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتی ہے. نظر بد کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے. کیسے اثر ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی کسی چیز کے اندر تقدیر کو بدلنے کی طاقت ہوتی تو وہ بری نظر کے اندر ہوتی، لیکن بری نظر بھی تقدیر کے تابع ہے، تقدیر کے ماتحت ہے.
اس لیے نظر بد تقدیر کو نہیں بدلا کرتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نظر بد سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور اپنی امت کے لوگوں کو بھی ہمیشہ نظر بد سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم دیے۔ نظر بد ضرور لگا کرتی ہے، نظر بد لگنے میں انسان کو ذرہ برابر شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے، نظر بد کا لگنا یقینی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین حق، نظر کا لگنا یقینی ہے، نظر کا لگنا ضروری ہے، نظر ضرور لگا کرتی ہے، نظر کے لگنے کے سلسلے میں انسان کو کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، نظر ضرور لگا کرتی ہے۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اس آیت کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، جب تم مصر میں داخل ہونا تو تم مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں کو مصر کی طرف روانہ کرتے ہوئے اس بات کی نصیحت کیوں کرتے ہیں کہ جب تم مصر میں داخل ہونا تو تم مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دے رہے ہیں اور ایک ہی دروازے سے داخل ہونے سے منع کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، اور یہ 11 کے 11 بیٹے بڑے مضبوط تھے، بڑے توانا تھے، صحیح سالم تھے، بڑے حسین و جمیل کے مالک تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، اور مصر میں داخل ہونے کے لیے 11 دروازے بنائے گئے تھے۔ جس طرح اس مسجد میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ بنایا گیا ہے، تو اسی طرح مصر میں داخل ہونے کے 11 دروازے بنائے گئے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی 11 بیٹے تھے جو بڑے حسین و جمیل کے مالک تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے مضبوط تھے، بڑے طاقتور تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا ڈر لاحق ہوا کہ یہ میرے 11 کے 11 بیٹے جو بڑے حسین و جمیل کے مالک ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بڑے مضبوط ہیں، اگر یہ 11 کے 11 بیٹے مصر کے ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو مصر والوں کی بری نگاہیں میرے بچوں پر پڑے گی، جس کی وجہ سے میرے بچے کمزور ہو جائیں گے، میرے بچے بیمار ہو جائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں کو مصر والوں کی بری نگاہوں سے، نظر بد سے بچانے کی خاطر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 11 بیٹوں سے کہا کہ تم مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ مصر والوں کی بری نگاہیں تم پر پڑنے نہ پائے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نظر بد کا لگنا یقینی ہے، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں کو مصر والوں کی نظر بد سے بچانے کے لیے اس بات کی نصیحت کی۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار مکہ، کفار قریش کی بری نگاہوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ کفار مکہ اپنی بری نگاہوں کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے گھر پر ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد دیکھتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے گھر پر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے گھر کے کونے میں ان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے بیمار نظر آ رہے ہیں، بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے پوچھتے کیا بات ہے کہ آپ کے بچے آپ کے گھر کے کونے میں اس طرح بیٹھے ہیں؟ حالانکہ بچوں کی فطرت میں اچھلنا، کودنا، شرارت کرنا، ادھر سے ادھر بھاگم بھاگی کرنا یہ بچوں کی فطرت ہوا کرتی ہے، لیکن بچے اپنی فطرت کے برخلاف آپ کے گھر کے کونے میں اس طرح بیمار نظر آ رہے ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ میرے بچے میرے گھر میں رہتے ہیں تو اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھی شرارت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی میرے بچے میرے گھر سے باہر نکل کر کے جاتے ہیں پھر دوبارہ میرے گھر میں آتے ہیں تو اس طرح ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ گھر کے کونے کو پکڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اسماء تمہارے ان بچوں کو بری نظر لگی ہے جس کی وجہ سے وہ کھانا پینا چھوڑ دیے ہیں، شرارت کرنا چھوڑ دیے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو قریب بلا کر کے نظر بد سے بچنے کی دعا پڑھ کر کے پھونکتے ہیں، جس کے بعد ان کو شفایابی ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ اچھا کھانا شروع کرتے ہیں، اچھا پینا شروع کرتے ہیں، شرارت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے گھر پر موجود بچوں کو بری نظر لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ کمزور نظر آ رہے تھے، پریشان نظر آ رہے تھے، کھانا پینا چھوڑ دیے تھے۔ اسی طرح سنن نسائی کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور معروف صحابی ہیں، وہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر نہانا شروع کرتے، غسل کرنا شروع کر دیتے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حسین و جمیل کے مالک تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ تو ایک مرتبہ اپنے گھر کے سامنے ٹہر کر کے غسل کرنا شروع کرتے ہیں۔ نہانے کے دوران، غسل کرنے کے دوران حضرت عامر بن ربیعہ کی نظر ان پر پڑتی ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غور سے دیکھتے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دیکھنے کے دوران اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ایسی گوری چمڑی کا جسم میں نے کسی کا نہیں دیکھا ہے، ایسا خوبصورت جسم میں نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا ہے، حتیٰ کہ کسی عورت کا بھی نہیں دیکھا ہے۔ جیسے ہی حضرت عامر بن ربیعہ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتے ہیں تو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھڑے ہو کر کے غسل کر رہے تھے بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں، ان کو ہوش نہیں آتا۔ آزو بازو کے لوگ ان کو بیدار کرتے ہیں لیکن ان کو ہوش نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آتے ہیں، آ کر کے دیکھتے ہیں کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر کے گر گئے ہیں، ان کو ہوش نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ جب یہ نہا رہے تھے تو نہانے کے دوران ان کو کسی نے دیکھا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں ہاں، جب یہ نہا رہے تھے، جب یہ غسل کر رہے تھے تو غسل کے دوران ان کو حضرت عامر بن ربیعہ نے دیکھا ہے اور اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ بھی کہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر بن ربیعہ سے کہتے ہیں اے میرے بھائی، کیا تم اپنے بھائی کی جان لینا چاہتے ہو؟ جب بھی تم کو کوئی چیز اچھی نظر آئے، بھلی نظر آئے، خوبصورت معلوم ہو تو تم اپنی زبان سے ماشاء اللہ کہو، بارک اللہ کہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر بن ربیعہ کو غسل کرنے کا حکم دیتے۔ ان کے غسل کا پانی ایک بکیٹ میں، ایک مٹ میں جمع کیا جاتا ہے،
حضرت عامر بن ربیعہ کے غسل کا پانی لے کر کے حضرت سہل بن حنیف جو بے ہوش گر گئے تھے ان کے جسم پر بہایا جاتا ہے، جس کے بعد حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر بن ربیعہ سے اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جب بھی تم کو کوئی چیز اچھی نظر آئے، بھلی نظر آئے، تو تم اس اچھی چیز کو دیکھ کر کے ماشاء اللہ کہو، بارک اللہ کہو۔ ماشاء اللہ کہنے سے، بارک اللہ کہنے سے نظر بد نہیں لگا کرتی، بری نظر نہیں لگا کرتی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام کے اندر نظر کا لگنا یقینی ہے۔ جس طرح حضرت عامر بن ربیعہ کی نظر لگی تھی حضرت سہل بن حنیف کو، اور آپ جانتے ہیں حضرت سہل بن حنیف بھی ایک صحابی ہیں، حضرت عامر بن ربیعہ بھی ایک صحابی ہیں، دیکھنے والے بھی صحابی، اور جن کو بری نظر لگی وہ بھی صحابی۔ جب ایک صحابی کی بری نظر دوسرے صحابی کو لگ سکتی ہے تو کیا آپ کی بری نظر مجھے اور میری بری نظر آپ کو نہیں لگ سکتی؟ ضرور لگ سکتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارے جو دشمن ہیں، ہم کو جو نہ چاہنے والے ہیں، انہی کی بری نظر لگا کرتی ہے۔ دشمنوں کی بری نظر تو لگا ہی کرتی ہے، لیکن بسا اوقات اپنوں کی بھی بری نظر لگا کرتی ہے۔ شوہر کی بری نظر بیوی کو لگتی ہے، بیوی کی بری نظر شوہر کو لگتی ہے، ماں باپ کی بری نظر اولاد کو لگتی ہے، اولاد کی بری نظر ماں باپ کو لگتی ہے، بھائی کی بری نظر بھائی کو لگتی ہے، بہن کی بری نظر بہن کو لگتی ہے، بھائی کی بری نظر بہن کو لگتی ہے، بہن کی بری نظر بھائی کو لگتی ہے۔ تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح دشمنوں کی بری نظر لگا کرتی ہے تو اسی طرح بسا اوقات اپنوں کی بھی بری نظر لگا کرتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بری نظر کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، نظر بد کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ نظر بد کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ چند نقصانات کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نظر بد کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ نظر بد کی وجہ سے انسان کے کاروبار متاثر ہوتے ہیں، انسان کی تجارت متاثر ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان کاروبار اچھا چلا رہا ہے، اچھی تجارت چل رہی ہے، کاروبار کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے لاکھوں پتی بن چکا ہے، کروڑ پتی بن چکا ہے، عروج پر پہنچ چکا ہے، تو اگر اس پر کسی کی بری نظر لگ جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کاروبار، اس کی تجارت متاثر ہو سکتی ہے، کاروبار فنا ہو سکتا ہے، تجارت متاثر ہو سکتی ہے۔ نظر بد کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ نظر بد کی وجہ سے انسان کی صلاحیت ختم ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر اچھی قابلیت ہے، اچھی صلاحیت ہے، اور اس صلاحیت والے انسان پر کسی کی بری نظر لگ جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی صلاحیت اور اس کی قابلیت فنا ہو سکتی ہے۔ نظر بد کا ایک نقصان یہ بھی ہے، نظر بد کی وجہ سے انسان کی صحت ختم ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان طاقتور ہے، مضبوط ہے، توانا ہے، صحیح سالم ہے، ایسے صحت مند انسان پر کسی کی بری نظر لگ جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی صحت ختم ہوگی، وہ بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، اس کی صحت فنا ہو جائے گی۔ نظر بد کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ نظر بد کی وجہ سے انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان بڑا ذہین ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا چالاک ہے، اور اس کا حافظہ بڑا مضبوط ہے، ایسے مضبوط حافظے والے پر اگر کسی کی بری نظر لگ جائے تو اس کا حافظہ کمزور ہو جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ مینٹل ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا، اس کا حافظہ کسی کام کے قابل نہیں رہے گا۔ نظر بد کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ نظر بد کی وجہ سے انسان کا علم ضائع ہوتا ہے۔ اگر کوئی عالم بعمل اپنے علم کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچا رہا ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، عالم بعمل ہے، دین کا داعی ہے، اپنے علم کے ذریعے سے انسانیت کو فائدہ پہنچا رہا ہے، ایسے عالم پر، ایسے حافظ پر، ایسے داعی پر اگر کسی کی بری نظر لگ جائے تو اس کا علم ضائع ہو جائے گا۔
عالم جاہل بن جائے گا، اس کا علم ضائع ہو جائے گا۔ تو نظر بد کی وجہ سے انسان کا علم ضائع ہوتا ہے۔ نظر بد کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ نظر بد کی وجہ سے انسان کی مالداریت ختم ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان لاکھوں پتی ہے، کروڑ پتی ہے، عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، اگر کسی مالدار انسان پر کسی کی بری نظر لگ جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مالداریت ختم ہو جائے گی، وہ غریب بن جائے گا، وہ بھکاری بن جائے گا، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے گا۔ نظر بد کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ نظر بد کی وجہ سے انسان اونچائی سے نیچے کی طرف آ جائے گا۔ اگر کوئی انسان 10 منزلہ بلڈنگ کے اوپر ٹہرا ہوا ہے اور اس پر کسی کی بری نظر لگ جائے تو 10 منزلہ بلڈنگ کے ساتھ ساتھ وہ نیچے آ جائے گا، منزل بھی گر جائے گی اور وہ بھی نیچے گر جائے گا۔ نظر بد کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نظر بد کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے، نظر بد کی وجہ سے انسان کی جان چلے جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک بہت بڑی تعداد اسی بری نظر کی وجہ سے انتقال کرے گی۔ آج بہت سارے لوگ جو انتقال کر رہے ہیں اسی بری نظر کے نتیجے میں ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نظر بد ہر کسی کو لگا کرتی ہے، لیکن زیادہ تر چھوٹے بچوں کو لگا کرتی ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بری نظر سے بچانا چاہتے ہیں تو دعاؤں کا سہارا لیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بری نظر سے بچنے کی دعا پڑھ کر کے پھونکا کرتے تھے۔ تو ہم ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ہم ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو اور خاص کر کے خوبصورت بچوں کو بری نظر سے بچانے کے لیے نظر بد سے بچنے کی دعا پڑھ کر کے پھونکنا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی بہت ساری مائیں اپنے خوبصورت بچوں کو بری نظر سے بچانے کے لیے دعاؤں کا سہارا لینے کے بجائے خوبصورت بچوں کے چہروں پر کاجل کے نشانات لگاتی ہیں، گالوں پر کاجل کے نشانات لگاتی ہیں، یا تعویذات پہناتی ہیں، دھاگے پہناتی ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سے منع کیا ہے۔ کہنا پڑتا ہے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب نیا مکان بناتے ہیں اپنے نئے مکان کو بری نظر سے بچانے کے لیے کالے پتلے لٹکاتے ہیں، مرچیاں لٹکاتے ہیں، دھاگے لٹکاتے ہیں، یا اسی طرح ناریل لٹکاتے ہیں، لیمو لٹکاتے ہیں، مرچیاں لٹکاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سے منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے جان ہیں۔ لیمو کے اندر، ناریل کے اندر، مرچیوں کے اندر، ان تمام کے اندر نہ کھانے کی طاقت ہے، نہ پینے کی طاقت ہے، نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ چلنے پھرنے کی طاقت ہے، کسی چیز کی طاقت نہیں ہے۔ ایسے بے جان چیزوں کو باندھنے سے یا لٹکانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نظر بد کی 2 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ بری نظر کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم انسانوں کی نظر انسانوں کو لگتی ہے، میری نظر آپ کو لگتی ہے، آپ کی نظر مجھے لگتی ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم جنات کی بری نظر انسانوں کو لگتی ہے، جنات کی بری نظر انسانوں کو لگتی ہے، اور جنات اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو ہم کو آسانی سے دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم جنات کو نہیں دیکھ پاتے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جنات اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانوں کو آسانی سے دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم انسان جنات کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو دوسری قسم جنات کی بری نظر انسانوں کو لگتی ہے۔ کیسے لگتی ہے؟ دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر ملاقات کے لیے جاتی ہے۔ جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر ایک نوجوان لڑکی ہے، نوجوان لڑکی بیٹھی ہے جس کے چہرے پر داغ دھبے پھوڑے پھنسیاں نکل آئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے۔ وہ لڑکی نظر نہ نہیں آتی بلکہ وہ لڑکا نظر آ رہا تھا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
نظر اس لڑکی پر پڑتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ام سلمہ اس نوجوان لڑکی کو جنات کی بری نظر لگی ہے جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر داغ دھبے پھوڑے پھنسیاں نکل آئے ہیں, جس کی وجہ سے لڑکی کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کو قریب بلا کر کے بری نظر سے بچنے کی دعا پڑھ کر کے دم کرتے ہیں, علاج کرتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاج کرتے ہیں, دم کرتے ہیں, تو اس نوجوان لڑکی کے چہرے پر جو داغ دھبے پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھی وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. پھر دوبارہ نوجوان لڑکی کے چہرے کی جو رونق تھی وہ رونق پھر دوبارہ لوٹ کر آتی ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات جنات کی بری نظر انسانوں کو لگتی ہے جس طرح حضرت ام سلمہ کے گھر پر موجود نوجوان لڑکی کے چہرے پر جنات کی بری نظر لگی تھی. میرے محترم بھائیو, وقت ہو رہا ہے. ان تمام دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی کہ نظر کا لگنا یقینی ہے, نظر ضرور لگا کرتی ہے. نظر کے لگنے کے بعد علاج کیا ہے, علاج بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نظر کے لگنے کے بعد نظر کے علاج کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اغتسلتم فاغسلوا, جس کی بری نظر لگی ہے اس کو غسل دیا جائے گا اور اس کے غسل کا پانی لے کر کے اس انسان کو نہلایا جائے گا جس پر بری نظر پڑی ہے. آپ کی بری نظر مجھے لگی ہے تو آپ کو غسل دیا جائے گا اور آپ کے غسل کا پانی لے کر کے مجھے نہلایا جائے گا. یہ پہلا طریقہ ہے. جس طرح حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نہا رہے تھے, نہانے کے دوران ان کو حضرت عامر بن ربیعہ نے دیکھا. حضرت عامر بن ربیعہ کی بری نظر لگی کن کو, حضرت سہل بن حنیف کو. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن ربیعہ کو غسل کرنے کا حکم دیا. ان کے غسل کا پانی لے کر کے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ جو بے ہوش ہو کر کے گرے تھے, حضرت عامر بن ربیعہ کے غسل کا پانی لے کر کے حضرت سہل بن حنیف کے جسم پر بہایا, انڈیلا, جس کے بعد ان کو ہوش آیا. یہ پہلا طریقہ ہے. لیکن آج کے دور میں پہلے طریقے پر عمل کرنا ذرا مشکل ہے, کیونکہ ہر انسان کہے گا کہ میری بری نظر نہیں لگی, میری بری نظر نہیں لگی, میں غسل کرنے والا نہیں ہوں. تو آج کے دور میں اس پر عمل کرنا ذرا مشکل ہے. اگر پہلے طریقے پر ذرا عمل کرنا مشکل ہے تو دوسرے طریقے پر عمل کرنا بہت آسان ہے. کیا طریقہ, کہ جس کسی انسان کو بری نظر لگی ہو, چاہے جس انسان کی بھی لگی ہو, چاہے مرد کی ہو, عورت کی ہو, چھوٹے کی ہو, بڑے کی ہو, امیر کی ہو, غریب کی ہو, جس کسی کی بری نظر لگی ہو, جس انسان کو بری نظر لگی ہے اس انسان کو نظر بد سے بچنے کی دعا پڑھ کر کے پھونکا جائے گا. وہ دعا کیا ہے, وہ دعا ہر کسی کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. 3 جملوں کی دعا ہے. نمبر 1, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس دعا کو ہر کوئی یاد کرنے کی ضرورت ہے, چھوٹا ہو, بڑا ہو, امیر ہو, غریب ہو, مرد ہو, عورت ہو, عالم ہو, جاہل ہو, ہر کسی کو یاد کرنا چاہیے. ایک مرتبہ یاد کریں گے زندگی بھر فائدے میں رہیں گے. کیوں, اس لیے کہ ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہے. ایک بھائی اگر لاکھوں پتی ہے, دوسرا بھائی اگر غریب ہے, تو سگا بھائی ہونے کے باوجود بھی غریب بھائی امیر بھائی کو دیکھ کر کے جلتا ہے, اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے دشمنوں کی دنیا میں ہم جی رہے ہیں. اگر ایسے دور میں ہم سکون اور اطمینان کی زندگی چاہتے ہیں, نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں, مصائب و مشکلات سے بچ کر کے سکون اور عافیت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو ہم کو دعاؤں کا سہارا لینا ہے. دعاؤں میں بڑی طاقت ہے. جو انسان دعاؤں کا سہارا لیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی حفاظت کرتا ہے. ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبتوں سے, ہر قسم کی پریشانیوں سے, ہر قسم کی بلاؤں سے اور ہر قسم کے آنے والے عذابات سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اس لیے
اس دعا کو ہر کوئی یاد کرے اور یاد کر کے خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے کی تاکید کرتے رہیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے، وقت ہو چکا ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں تمام تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو سنی ہوئی ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فتنوں سے اور ہر قسم کی بری نظر سے بچ کر کے محفوظ طریقے سے سکون اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر۔